كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. کلا ہرگز ایسا نہیں، ان کتاب الفجار بے شک بدکار یعنی کافر لوگوں کا نام اعمال لفی سجین سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین آپ کو کچھ معلوم ہے سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم نام اعمال ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے جس پر مہر لگا دی ہے. ویل یومئذ للمکذبین جو لوگ جھٹلاتے ہیں قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے. الذین یکذبون بیوم الدین جو لوگ آخرت کے دن کی تکذیب کرتے ہیں. وما یکذب بہ اور آخرت کی تکذیب نہیں کرتا الا کل معتد اثیم مگر وہ شخص جو بندگی کی حد سے آگے بڑھنے والا ہے، اثیم اور مجرم ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے اساطیر الاولین یہ تو پہلے لوگوں کے من گڑت قصے ہیں، کہانیاں ہیں. قرآن کو ایسا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے کلا اس کی یہ بات صحیح نہیں. تو پھر یہ بات کیوں کہتا ہے ایسی؟ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کہ ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا تو وہ اتر نہیں رہی بات. کلا اور ایسی بات نہیں ہے. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون دنیا میں تو یہ حالت ہے، آخرت میں یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے. ثم انہم لصال الجحیم پھر یہ جہنم میں داخل ہوں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. یہ سورہ مطففین ہے، جیسا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے اس کی شروع کی 6 آیتیں پڑھی تھیں. اس میں یہ بات کہی تھی کہ جن لوگوں پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے وبال ہے، اور ذمہ داریاں وہ لوگ پوری نہیں کرتے جن کو آخرت کا یقین نہیں. اب اس کے بعد جو فجار ہے، کافر ہے، بدکار لوگ ہیں، ان کے بارے میں یہاں تفصیل سے ذکر کیا جا رہا ہے. تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہے، فاسق ہے، فجار لوگ ہیں، وہ جتنے بھی نام اعمال کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے کام لکھے جا رہے ہیں
اور اس کو سجین قید خانے کو کہا جاتا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کافروں کی روحیں اور کافروں کے جو اعمال ہیں وہ سجین میں ہوں گے۔ اور سجین کہاں ہے؟ تو حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے 7 زمین کے نیچے، جیسے آگے علیین، اگر مومنوں کی روحیں 7 آسمان کے اوپر، ان کے نامہ اعمال بھی اوپر، ایسے یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے نامہ اعمال کا جو رجسٹر ہے وہ بھی نیچے ہوگا اور ان کی روحیں بھی وہاں ہوں گی۔ اللہ ہمیں کافر، فاجر، فاسق بننے سے ہماری حفاظت کرنا۔ اب یہ لوگ کافر کیوں بنے، فاجر کیوں بنے؟ کیا وجہ تھا کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا۔ کیا مرنا نہیں، مرنا ہے تو مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، یہی زندگی آخری زندگی ہے۔ تو یہ لوگ انکار کون کون کرتا ہے؟ تاکہ معتدین، جس کو بندہ نہیں بننا ہے وہ انکار کرتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے وہ آخرت کا انکار نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کو اپنا آقا مانتا ہے، خدا مانتا ہے، مالک مانتا ہے۔ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت بات ہے، یہ پہلے کے کافر کہتے تھے اور آج کل کے ماڈرن لوگ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن کہنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جو قرآن اونٹ بیل گاڑی کے زمانے میں آیا ہو، ہوائی جہاز کے زمانے میں کیا کام لگے گا؟ وہ پرانی باتیں ہیں، اس میں اپ ڈیٹ نہیں ہے، یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اس کی ڈیٹ ختم ہو گئی، ایکسپائر ڈیٹ ہو گئی، ایسا کہتے ہیں۔ تو ایکسپائر ڈیٹ کا مطلب یہی ہوا کہ پرانی کہانی ہے، لیکن یہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں، ہر زمانے کی کہانی کو یہ بیان کرتا ہے۔ اور یہ ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ تو کہہ رہے کہ اللہ نے جو صلاحیت دی تھی نا، پیدا ہوتے ہم کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس میں اسلام، دین، توحید قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس نے کیا کیا تھا کہ رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے اندر جو انرجی تھی، صلاحیت تھی، طاقت تھی، قبول کرنے کی جو استعداد تھی، اس پر زنگ لگ گیا، زنگ لگ گئے۔ اس لیے اب یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب اترتے زنگ لگ جائے گا تو اس پر اترے، وہ لوہے پہ زنگ لگ جاتا، اس کو گھیسا جاتا، پھر کلر مارتے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو زنگ لگ گیا کرتوتوں کی وجہ سے، تو یہ زنگ ہٹے گا تو واپس توحید کی باتیں جائیں گی، آخرت کی باتیں اترے گی۔ کلا، اللہ کہتے ہیں انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ان کو ایک سزا یہ ملے گی آخرت میں کہ وہ اپنے مالک کو نہیں دیکھ سکے۔ تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ خدا کو کسی بھی نام سے مانتے ہیں، سب اپنی سمجھ کے اعتبار سے یہ محنت کر رہے ہیں کہ وہ خدا کو پالے۔ سب کی محنت یہ ہے، چاہے ہندو ہو، ہمارے کرسچن ہو، یہودی ہو، جتنے بھی دھرم کے پالنے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے اخیر میں آگے کہتے ہیں سب کا مالک ایک ہے، مان سب رہے، نام الگ الگ دے رہے، اور سب کوشش بھی یہ کر رہے ہیں کہ وہیں پہنچنا ہے۔ تو سب کی تمنا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن شرک، کفر، آخرت کے انکار کی وجہ سے ان کو سزا یہ ملے گی کہ یہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، سب سے بڑی سزا یہ۔ اور جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا؟ بولو، اللہ کا دیدار۔ اس لیے قرآن نے اس کو کیا کیا؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو اچھا بھی بدلہ ملے گا اور ایک ایکسٹرا چیز بھی ملے گی، اس ایکسٹرا چیز کو بیان نہیں کیا۔
تمام مفسرین نے کہا کہ یہ چیز اللہ کی زیادت ہے۔ اسی لیے کتابوں میں آیا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پردے میں سے آواز لگائے گا مومنوں کو کہ بھئی اب کچھ باقی ہے؟ تو سب کہیں گے اللہ سب تو دے دیا، کیا باقی ہے؟ کہنے ابھی ایک چیز باقی ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ جاؤ، کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ؟ اہل علم کے پاس جاؤ، ان کو پوچھو۔ تو سب اپنے اپنے اکابر کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے ہاں اللہ کا دیدار باقی ہے۔ پھر اللہ کہیں گے اس حالت میں نہیں، تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد، تھوڑی تیاری کے بعد اللہ ہم سب کو اپنی زیارت کروائے انشاءاللہ۔ اس لیے حدیثوں میں آیا کہ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے؟ کہ کر سکیں گے۔ تو اب جو سارے لوگ کریں گے تو بھیڑ بھاڑ میں کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہاں بیٹھے بیٹھے چاند دیکھتے ہو، پوری دنیا چاند دیکھتی ہے، تو کیا بدھم بتی ہوتی ہے؟ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے؟ دھکا مکی ہوتی ہے؟ تو کہا کہ چاند دیکھنے میں دھکا مکی نہیں ہوتی، اس نے وہ اوپر ہوتا ہے، تو اللہ کو دیکھنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ازدحام، کوئی بھیڑ بھاڑ، کوئی ٹریفک پرابلم نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ سزا ہے۔ اور دوسری سزا کیا؟ انہم لصال الجحیم، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کافر بننے سے بھی بچاوے، فاسق بننے سے بھی بچاوے، بدعمالیوں سے بھی بچاوے، اور ان اعمال کی توفیق عطا فرماوے جو اللہ کی زیارت کا سبب بنے۔ اب یہ آج کی جو ہماری تفسیر تھی یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ اب اگلے ہفتے انشاءاللہ نیک لوگوں کے نیک اعمال، ان کے کیا حالات ہیں وہ آئیں گے، لیکن چونکہ میں نے جلدی پوری کرنے کی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم جن حالات سے ابھی گزر رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی ہمیں کچھ معلوم ہوتے رہنا چاہیے، اور وہ حالات آپ سب بھی جانتے ہیں، مسجد اقصی، فلسطین اور غزہ کے تعلق سے ہے۔ تو دو چار باتیں عرض کرنی تھی اس سلسلے میں، چونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ زندہ رہنا چاہیے اور ہر مومن کے دل میں رہنا چاہیے، ہر بچے کی زبان پر رہنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد دعاؤں میں رہنا چاہیے، اور اپنی اٹھک بیٹھک میں ہر جگہ اپنے دنیاوی سارے کاموں کے ساتھ اور دینی سارے تقاضوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہمارے دل و دماغ میں گھومتا پھرتا رہنا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ جو 7 اکتوبر کو جو حملہ ہوا غزہ کے لوگوں کی طرف سے، جس کا نام حماس، کتائب القسام، سرایہ القدس کی طرف سے، اس کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ چونکہ ہماری جو بہری، بوبڑی، گونگی، لنگڑی میڈیا ہے اس کو تو نہ دیکھنا چاہیے نہ سننا چاہیے۔ صحیح باتیں یہ ہے کہ اللہ نے ان حملہ کرنے والوں کو اپنے مقصد میں بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے، لیکن چونکہ صحیح باتیں ہم سب کے سامنے آتی نہیں ہیں، جو کچھ صحیح آتا ہے اس میں سے کچھ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ عرب ممالک جو اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے، دوستیاں کر رہے تھے، اس پر ابھی بینڈ لگ گئے، حالانکہ اس کے بعد بھی وہ کریں گے۔ جب وہ اتنے سنگین حالات میں سعودی کے ریاض میں ڈانس کا پروگرام کر سکتے تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہو گئی کہ اس پر بین لگ گئی کچھ مدت کے۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ یہ کہ کہا یہ جاتا تھا کہ دنیا کی 4 نمبر کی یہ فوج ہے بہادری میں اسرائیل، اس کے پاس یہ ہے وہ ساری ہوا نکل گئی ایک دن میں 4-5 گھنٹے۔ دیکھو کسی چیز کو آگ لگانا بہت دیر لگتی ہے، اجاڑنا دیر نہیں لگتی،
70 سال کی محنت میں انہوں نے دنیا میں جھوٹ بول بول کے اور بسا بسا کے یہ ایک قائم کیا تھا اپنا دبدبا، ایک دن میں ہوا نکل۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سمجھنے والے سمجھتے۔ نمبر 3، تیسری چیز یہ کہ فلسطین کا جو مسئلہ تھا وہ بالکل بات چیت میں بند ہو گیا تھا، لوکل لیول پر بھی بند تھا، نیشنل لیول پر بھی بند تھا، انٹرنیشنل لیول پر بھی بند تھا، خالی غزہ کے لوگ باتیں کرتے تھے۔ اب پوری دنیا، دشمن میڈیا بھی اور دوست میڈیا بھی، ساری میڈیا اور سارے لوگ اس مسئلے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور سب نے یہ مانا کہ بھئی یہ اویدھ قبضہ ہے، ناجائز قبضہ ہے۔ یہ بڑا فائدہ ہوا، یعنی وہ مسئلہ واپس زندہ ہو گیا، اور ان کی غرض بھی یہی تھی کہ ورنہ مرنا تو پہلے بھی مر رہے تھے، ایسے بھی مر رہے، مرنا تو ہے، اللہ نے موت کا سبب طے کر رکھا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ کئی غیر مسلم ممالک نے بھی اپنے سفراء، اپنے ایلچی، ایمبیسیڈر جو بھی ہو، اس کو بلا لیا اور اپنے وہاں سے بھگا دیا، اور لوگوں نے مطالبے شروع کر دیے کہ بھئی ان کو اپنے یہاں سے بھگاؤ۔ نمبر 5، یہ فوائد اس لیے سنا رہا ہوں کہ میڈیا میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کر کے بہت بھول کی ہے، ایسا نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس لیے کہ آزادی کی جنگ کے لیے اور حق کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جان، مال، عزت، آبرو کی قربانی دیے بغیر کوئی چیز حاصل ہوئی ہو۔ یہ پوری تاریخ اور ہسٹری، ہمارا بھارت آزاد ہوا، 200 سال کی جنگ آزادی ہے، پڑوس کا ملک بنا، کروڑوں کی شہادت ہے۔ افغانستان کے اندر جو پہلے روس کا جو قبضہ تھا، اس قبضے کو ہٹانے کے لیے 10 سال جنگ چلی۔ کتنے سال؟ 1979 سے 1989، 10 سال جنگ چلی۔ 50 لاکھ لوگ جلا وطن ہوئے افغانستان سے، اور 15 لاکھ شہید ہوئے۔ 10 سال۔ ابھی جو 20 سال چلی اس کا تو میں ڈیٹا نہیں کیا۔ چیچینیا میں 10 لاکھ کی آبادی، 4 لاکھ لوگ جلا وطن ہوئے، 60,000 شہید ہوئے۔ 410 بستیوں میں 370 بستیاں ختم ہو گئی، جیسے ابھی غزہ میں بم برسا کے جو گھر مکان ختم کر رہے، تو ایسا ہوا نہیں۔ تاتاریوں نے بغداد میں 15 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا تھا، اور دنیا کو یہ ہو گیا تھا کہ اب مسلمان کا وجود نہیں ہوگا، لیکن انہی تاتاریوں میں سے اللہ نے اسلام کو زندہ کیا۔ تو بغیر قربانی کے نہ کچھ ہاتھ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس حملے نے مسلمانوں میں پھر ایک جہاد کا شوق، حق کے لیے لڑنے کا ولولہ، اور یہ ہمت ہوئی کہ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، یہ ولولہ پیدا ہوا۔ اس لیے ہر بچے کی زبان پر آپ دیکھیں گے لڑکیوں کی ویڈیو آ رہی ہے کہ ہم وہاں جا کے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، لڑکیوں کی، پھر لڑکوں کے کیا جذبات ہوں گے۔ اس کے علاوہ 7 اکتوبر کا ایک جو ہے نا، جیسے 9/11 بولتے ہیں، 9/11 بولتے ہیں انڈیا کے لیے، پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے لیے کون سا ہے وہ؟ وہی 9/11۔ ہاں، یہ 26/11 یہاں کا بولتے ہیں، وہ 9/11 بولتے ہیں، 7 اکتوبر بھی بولیں گے۔ یہ ایک اصطلاح بن گیا، ہیڈنگ بن گیا۔ اس ہیڈنگ سے ہی اندر، اب دیکھنا ہر سال اس کو یوم سیاہ منائیں گے، ہر سال بیک ڈے بنائیں گے۔ ایسا ولولہ، ایسی چیز کہ معمولی چیز نہیں، جو بہادری کے ان کے گن گائے جاتے تھے، سب خاک میں مل گیا۔ اس کے علاوہ موساد جو آپ جانتے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں کے امیر صاحب ہیں وہ، اور بھارت میں جو ابھی بیچ میں ڈیٹا کی جو پرابلم آئی تھی، تو بھارت نے وہیں سے خریدا تھا وہ، اس کی ساری ایجنسی ہے۔
اتنی بڑی تیاریوں کا انہیں کچھ علم نہیں، یہ کوئی معمولی نہیں، ورنہ ان کے گن اکثر لوگ ان سے خریدتے تھے۔ یہ چیز ہے، اللہ نے اس کو بھی ختم کیا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ دشمن کی فوج کے 4 بڑی بڑی جو جماعتیں فوج کی، اس کے لیڈر ان کے پاس قید میں۔ 1700 اسرائیلی فوجی تو اسی دن مارے گئے، عام پبلک کے علاوہ، لیکن یہ لوگ ڈیٹا باہر رکھتے نہیں ہیں۔ یہ پڑوس کے ملک کے ایک اہم ادارے کی طرف سے یہ شائع کیا گیا، اور پڑوس کے ملک میں چونکہ وہاں کے لوگ پڑھے ہوئے بھی ہیں، تو ان کے پاس جو ڈیٹا ہوگا یعنی قابل اعتماد ڈیٹا ہے، اللہ کرے بات بھی ایسی۔ اور اب تک کی بات جو مطلب 4-5 دن پہلے 2500 کے قریب یہ لوگ مارے گئے ہیں، اور ابھی آج کی خبر ہے کہ 9 یا 11 اندر جو گھسے تھے ان کو بھی مار ڈالا گیا، ان کے فوجیوں کو۔ تو یہ فوائد ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ غزہ اب تک کی جو خبر ہے 10,000 لوگ شہید ہوئے، 4,000 بچے ہیں، 2,000 عورتیں ہیں، اس کے علاوہ عمارتوں میں جو دب گئے اس کی تو کوئی تعداد نہیں ہے، اور زخمی کئی لوگ ہیں، کیمپوں میں بھی بم برس رہے ہیں۔ تو اللہ ان کی حفاظت کرے۔ اور یقیناً ایسا نہیں ہے کہ اللہ سو رہا ہے، نہیں، اللہ جاگ رہا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ اپنا کام اپنی ترتیب سے کر رہا ہے، ہمیں بتاتا نہیں۔ اور اتنی ساری باتیں یعنی فلسطین سے، غزہ سے، کہیں سے یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ جنگ بند کرو، باہر سے آ رہی ہے کہ سیز فائر۔ وہاں کے لوگ اپنی پبلک کو نہیں کہہ رہے مجاہدین کو کہ تم بند کرو، لیکن اسرائیل میں یہ باتیں اٹھ رہی ہیں۔ اسرائیل میں 3 گروہ بن گئے، جن کے لوگ مر گئے وہ کہہ رہے لڑائی کرو، جن کے لوگ قید میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بند کر دو، ہمارے قیدیوں کو چھڑاؤ، اور ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو ان کے حاکم کو ہٹانے کے چکر میں، تو ان میں اختلاف ہے۔ تو یہ بھی فائدے، اور اتنے یہ جو بم برسا رہے تو مالی نقصان بھی اس کا ہو، مسلمانوں کا تو ہو ہی رہا ہے۔ مسلمانوں کا اب سے پہلے بھی اللہ تھا، اب بھی اللہ ہے، اور آئندہ بھی اللہ ہی رہے گا۔ لنا مولا ولا مولا۔ جب جنگ احد میں ابو سفیان کہہ کے جا رہے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ برابری ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ابو سفیان کہہ رہے ہیں بدر میں 70 گئے تھے ہمارے، احد میں تمہارے 70 گئے، برابری ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے کہا برابری برابری، قتلانا فی الجنہ قتلاکم فی النار، ہمارے لوگ تو جنت میں گئے، تو یہ 10,000 بھی 20,000 بھی لاکھ بھی جتنے بھی گئے سب جنت میں گئے، اور جنت میں اعلیٰ درجوں میں گئے، اور جو جائیں گے شہادت کا درجہ ملا ان کو۔ شہادت تو لوگ مانگتے تھے، شہادت ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید شہادت کے لیے تڑپے، شہادت ہر ایک کے بس کی بات۔ اور دیکھیے جن کے لوگ مر رہے ہیں فطری رونا رو رہے ہیں، لیکن آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، ایک شخص اپنے بیٹے کی شہادت پر مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں کہ شہادت کس کو مل سکتی ہے۔ ایک بوڑھی کہہ رہی ہے تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم فلسطین تمہارے حوالے نہیں کریں گے، اقصی کو حوالے۔ تو یہ جذبے، ایمانی جذبے، ان کے بچوں کے جذبے، یہ ساری مسلمانوں کی فتح ہے۔ اور وہاں بزدل، اس کے علاوہ اور بھی ہے، لیکن میں خالی اجمالاً یہ کہوں گا کہ میرے پاس ایک کاغذ ہے جس میں یہودیوں کی 1000 سال کی تاریخ، کتنے 1000 سال کی، یعنی اجمالاً اس میں لکھا ہے کہ کس کس سال ان کو کہاں کہاں سے نکالا، کس کس سال کہاں کہاں سے نکالا۔ ان کو اتنی بدماش قوم ہے، کہیں کسی نے نہیں رکھا، لیکن 1948 میں فلسطین نے ان کو جگہ دی، تو آج وہ حاوی ہو گئے۔ یہ ان کی تاریخ ہے، بدماشی کرنا، فساد کرنا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، کسی کی نہ ماننا، ہٹ کر۔ البتہ یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہودی ایک الگ چیز ہے اور صہیونیت ایک الگ چیز ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہود اور مسلمان کا نہیں،
دیکھو بہت سارے یہودی آپ دیکھیں گے امریکہ میں، یو ایس میں، بہت ساری جگہ مخالفت کر رہے ہیں اس کی، بلکہ خود اسرائیل میں یہود کی ایک بڑی تعداد ہے اور ایک بڑا اخبار ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ جو صہیونیت ہے، کچھ کٹر لوگ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں، اس میں عیسائی بھی ہے اور یہودی بھی ہے، اس لیے ہمیں سارے یہودیوں کو پورا کہنا نہیں ہے، جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہی۔ صہیونیت ایک تحریک ہے، ایک مستقل پورا اتہاس ہے جس کا ابھی ٹائم نہیں۔ حاصل یہ کہ اللہ نے مسلمان کو ہمت دی ہے، مسلمان حوصلے سے لڑتا ہے۔ تو دیکھو جس قوم کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ 56 ملک، 57 ملک، 54 ملک، سب کے پاس کیا نہیں ہے؟ حوصلے نہیں۔ کیا نہیں؟ حوصلے نہیں۔ اور یہ پتھر سے لڑنے والے آج میزائل سے لڑتے، تو حوصلوں سے کام ہوتا ہے۔ اس لیے اس جنگ کا ہمارے لیے جو سبق ہے وہ حوصلہ رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ ہمت۔ ہمارے ملک کے حالات خراب ہے، ہوں گے مزید، اللہ حفاظت کرے، لیکن ہمیں حوصلوں کے ساتھ رہے ہیں، رہنا ہے۔ حوصلوں کے ساتھ رہیں گے، اور حوصلہ کب آتا ہے؟ ایمان سے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ان حالات میں نمازیں نہیں جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوتیں نہیں چھوٹ رہی ہے، دعائیں نہیں چھوٹ رہی ہے، ایثار اور ہمدردی، کوئی دیکھ نہیں رہا ایک دوسرے کو، سارے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس لیے ہمیں یہ صفات سیکھنی ہے، ایمان والی صفات، اور خرچ کرنے کا جذبہ بھی، اور یہ نیتیں کرنی ہے کہ اللہ موقع دیں گے تو انشاءاللہ ان تک ہم مالی تعاون بھی پہنچائیں گے، وہاں تک ہم روزے رکھ سکتے، روزے رکھیں، دعائیں کریں، سوشل میڈیا پر اپنی آواز بلند کریں، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے، اپنے پروفائل کے ذریعے ایسی چیزیں رکھیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، فلسطین کے ساتھ، اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس کے لیے کوئی حالات بھی آئے تو ہم انشاءاللہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرماوے۔ آپ کہیں گے تفسیر میں سمجھتا ہوں یہ بھی تفسیر کا حصہ ہے، جس وقت جو حالات ہو اس کی واقفیت ضروری ہے، اس لیے کہ میڈیا میں صحیح بات آ نہیں رہی، تو صحیح بات ہم تک آنی چاہیے۔ ہمیں گھر میں مذاکرے کرنے چاہیے، میاں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور انہیں ایسی ہمت والی ویڈیو بتانی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں میں بھی ہمت پیدا ہو۔ اللہ ہمیں ہمت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرماوے، اور وہاں لوگوں کی مدد فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب